لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين ومعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے قبل کی مجلس کا آغاز کیا جائے. آپ حضرات سے دعا سے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید احتشام حسین بن ضمیر حسن، سید عالم حسین بن عظیم حسین، فطرتی بیگم بنت امام علی، منظور حسن بن ضمیر حسن، ضمیر حسن بن تصدق حسین اور قیصری بیگم بنت صادق حسن کے روح کو حساب کر دیں. اللہم صل علی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سامعین کرام، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف مجھ گنہگار کو حاصل ہوا وہ آیہ کریمہ سورہ ملک کی دوسری آیت ہے، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے خلق کیا موت و حیات کو اس لیے کہ انسان کی آزمائش کرے کہ ان میں سے کون ہے جو بہتر عمل انجام دیتا ہے. لِيَبْلُوكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس میں سے کون بہتر عمل انجام دیتا ہے. لہذا چونکہ ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس عنوان کو انتخاب کرنے کا مقصد یہ ہے جس قدر ممکن ہو ہم مقصد موت و حیات سے آشنا ہو. عزیزان گرامی، اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں غور و فکر کریں تو جتنی بھی چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے پہلے اس کا مقصد ہماری نگاہ میں واضح ہوتا ہے. مثلا اگر ہمارے گھر میں بھی کوئی چیز ضروری ہے یا ہم بازار سے اس کو لینے جاتے ہیں، خریدنے جاتے ہیں، تو ہمیں ہمارے سامنے اس کا مقصد واضح ہوتا ہے کیا فلاں چیز اس چیز کے لیے ضروری ہے، اس لیے ہم خرید رہے ہیں. لیکن جو خدا نے سب سے قیمتی چیز ہمیں عطا کی ہے وہ خود ہمارا وجود ہے. تو اگر ہم اپنے اس وجود کے مقصد سے غافل رہیں گے تو گویا ہم نے سب سے بڑا نقصان کیا. صلوات پڑھیں آپ لوگ. گرامی، بہت جلدی بحث کو سمیٹیں گے انشاءاللہ کیونکہ تاخیر بہت ہو چکی ہے. خدا نے متعال اس میں کہہ رہے کہ میں نے موت و حیات کو خلق کیا ہے. ایک تصور جو ہمارے یہاں رائج ہے، ہم سمجھتے ہیں موت فنا ہے، لیکن قرآن کی نگاہ میں جو علماء نے تفسیر میں بیان کیا ہے وہ یہ کہ موت یعنی انسان اپنے شعور ارادے کو ہاتھ سے گنوا دیتا ہے، اور موت قرآنی تعبیر کے مطابق انتقال ہونے کا نام ہے، یعنی انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے. چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور علماء اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب جناب آدم کو خلق کیا خداوند عالم نے تو وہ پتلا لائق عبادت نہیں تھا، لائق سجدہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی خداوند متعال نے وَنَفَخْتُ مِنْ رُوحِي اپنی روح میں سے اس میں پھونکا تو لائق سجدہ ہو گیا، لائق احترام ہو گیا فرشتوں کے لیے. اور پوری آدمیت کا سلسلہ اسی روح الہی سے ہے. تو اگر
حقیقی زندگی کو ہم غور کریں دیکھیں تو زندگی کی حقیقت وہی روح الہی کو پروان چڑھانا ہے. اگر کوئی شخص اس دنیا میں فقط ایک مادی زندگی گزار رہا ہے, کوئی مقصد نہیں اس کا ہے, بس ایک جانور والی زندگی ہے, کھانا ہے پینا ہے اور کچھ نہیں ہے. عزیزان محترم, آج کی ہماری بدبختی یہ ہے چونکہ دشمن ہمیں بہتر طریقے سے پہچانتا ہے, اس لیے اس نے ایسا انتظام کیا ہے کہ ہم کسی بھی چیز میں غور و فکر نہ کر سکیں, کسی بھی چیز میں غور و فکر نہیں کر سکیں. وگرنہ اگر ہم خود جانوروں میں بھی غور کریں تو واقعاً جس قدر غور کرتے چلے جاتے ہیں جانور کی زندگی میں, ہمیں خود یہ لگتا ہے کہ ہماری زندگی بھی جانور ہی جیسی ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. ایک مثال کے ذریعے سے واضح کرتا ہوں اس بات کو. مثلاً ایک پرندہ ہے, وہ کس لیے پریشان ہے, اپنے گھونسلے نکل رہا ہے, چیزوں کو جمع کر رہا ہے, آگے اپنا گھر تشکیل دے رہا ہے, اپنا گھر بنا رہا ہے, اپنے بچوں کے لیے غذا کا انتظام کر رہا ہے, اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہے, اپنی فیملی کا خیال رکھ رہا ہے. اب اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو ہماری ساری تگودوں کس لیے ہے, فیملی, اولاد, گھر, ساری چیزیں, یعنی پورا ہم غم جو ہے انسان کے اسی میں محدود ہو کر رہ گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انسان پستی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے روز بروز. اگر آپ اخلاقی لحاظ سے دیکھیں گے تو واقعی انسان جتنا اس دور میں پستی کا شکار ہے اتنا آج تک کسی دور میں نہیں رہا ہے. صلوات پڑھیں آپ. ایک چیز جو عموماً ہم اس میں اشتباہ بھی کرتے ہیں, ایک چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر جو خدا نے صلاحیت رکھی حقیقت کو پہچاننے کی, وہ ہے قوت عقل. یعنی اگر کسی چیز کو کسی چیز کی حقیقت کو جاننا ہے تو انسان عقل کے ذریعے سے اس کی حقیقت کو پہچان سکتا ہے. ایک بہت خوبصورت بحث اس سلسلے میں کی ہے, علماء نے کی ہے, بہت دلچسپ, کہ بعض اوقات ہم اپنی عقل پہ پردہ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. عقل کی غذا کیا ہے؟ قرآن کے مطابق, روایتوں کے مطابق عقل کی غذا فکر ہے, تفکر کرنا. جس قدر انسان غور و فکر کرے گا اس کی عقل اتنا ہی قوی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو باقاعدہ علماء نے بہت خوبصورت مثال بیان کی ہے. جناب اللہ صدرہ نے اپنے فلسفے میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ انسان کے خیالات جو ہیں وہ راہ زنی کرتے ہیں, یعنی انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں, کسی چیز کو عقل تک پہنچنے نہیں دیتے. مثلا ایک حقیقت ہے, آپ اس کو کب سمجھیں گے جب وہ عقل تک پہنچے گی, لیکن خیال بیچ میں آتا ہے اور راہ زنی کرتا ہے. مثلا اسلام میں جتنی بھی چیزوں کا ذکر ہوا ہے وہ صفات کی بنیاد پر ہے. مومن صفات کی بنیاد پر ہے, شیعہ صفات کی بنیاد پر ہے, عالم صفات کی بنیاد پر ہے. یعنی اگر کوئی شخص ان صفات کا حامل ہے تو وہ مومن کہلائے گا, اگر ان صفات کا حامل ہے تو وہ متقی کہلائے گا. ایسا نہیں ہے کہ صرف لبادہ دیکھ کے ہم کسی کو مومن کہیں, کسی کو متقی کہیں, کسی کو کوئی بھی عہدہ دے دیں. تو لہٰذا یہ صفات کی بنا پر ہے. لیکن راہزنی خیال جو کرتا ہے وہ ہمیں عقل تک پہنچنے نہیں دیتا حقیقت کو. مثلا جیسے ہی ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے عالم, فوراً ہمارا خیال ایک تصویر پیش کرتا ہے امامے کی, ابا کی, ابا کی, یہ عالم ہے. یا جیسے مثلا ایک ڈاکٹر کا خیال آیا, ترنت ہمارا خیال ایک تصویر پیش کرتا ہے اس کے لباس کی, اس کے ظاہری ڈھانچے کی. لیکن اگر آپ کسی مطالب کو عقل تک جب پہنچائیں گے تو عقل یہ کام نہیں کرے گی, بلکہ آپ کو حقیقت کی طرف لے جائے گی اور آپ کو حقیقت کی بنا پہ واضح کرے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا خداوند تعالی نے زندگی کا جو مفہوم بیان کیا ہے
وہ اسی عنوان سے ہے. انسان اس زمین پر خلیفہ خدا ہے. خدا کے اندر جتنی بھی صفات ہیں اس کا مظہر اگر کوئی مخلوق اس کرۂ ارض پر ہو سکتی ہو تو وہ صرف انسان کی ذات ہے. خدا اگر صادق ہے تو صداقت صرف انسان میں ہو سکتی ہے. کوئی دوسری مخلوق کا سچ سے واسطہ نہیں ہے. سچ انسانی صفات ہے، سخاوت انسانی صفات ہے، حلم انسانی صفات ہے، کریم ہونا انسانی صفات ہے. الغرض جتنی بھی خدائی صفات ہے اس پہ عمل پیرا صرف انسان کی ذات ہو سکتی ہے. اور اسی بنا پہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا. لیکن اگر انسان ان ساری صفات کو اپنے اندر ایجاد نہیں کر رہا ہے، اپنے اندر اس چیز کو نشو نما نہیں دے رہا ہے، تو انسان قرآن کے مطابق جانوروں سے بھی بدتر ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل، چوپایوں سے بھی گیا گزرا ہے. زمین پہ رینگتے ہوئے کیڑوں سے بھی بدتر ہے. گنگا بہرا اندھا ہے. یہ کن وجہ سے کہہ رہا ہے قرآن بیان کر رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ حقیقت پہ نگاہ کرو. حقیقت انسان کی یہ بدن نہیں ہے اور نہ انسان فنا ہونے والا ہے. کیونکہ اسی سورہ ملک میں خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے موت و حیات کو خلق کیا ہے. خلق کیا، موت کو بھی خلق کیا، حیات کو بھی خلق کیا ہے. موت یعنی کہ انسان سے شعور و ارادہ چھین لیا جائے گا. لہذا جب ہم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو واقعاً ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے اندر خدائی صفات کو ایجاد کرنے کے لیے کم از کم فکر کریں، کوشش کریں. اگر ایک انسان ایسا نہیں کر رہا ہے تو واقعاً حقیقتاً ہلاکت کی طرف جا رہا ہے. صلوات اللہ. اور اسی لیے جتنے بھی انبیاء کرام کے، جتنے بھی اولیاء خدا گزرے ہیں یا ابھی ہیں، سب کا ہم و غم جو ہے وہ انسان کی حقیقت پر رہتا ہے. قرآن میں متعدد جگہ ہیں جہاں پہ خدا نے متعال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. یا رسول آپ گریہ نہیں کریں، آپ زاری نہیں کریے، آپ کیوں اتنا گریہ کرتے ہیں؟ آپ کا کام صرف لوگوں تک ہدایت پہنچا دینا تھا. آپ نے اپنا کام کیا ہے، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ تو علماء نے جو تفسیر بیان کی اس کا وجہ یہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اولیاء خدا کسی بھی انسان، کوئی ایک انسان اگر ضائع ہوتا ہے تو وہ خدائی ایک خدا کا سرمایہ ہے جو ضائع ہو رہا ہے، اور اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اس کے لیے بے چین ہوتے، شدید گریہ وزاری کرتے ہیں. مثلاً یہ ہماری کم ظرفی ہے کہ اگر ہم کسی میں کوئی کمی دیکھتے ہیں، مثلاً ایک شخص سے وہ غیبت کر رہا ہے، ایک شخص سے وہ چوری کر رہا ہے، ایک شخص سے وہ کوئی بھی کسی بھی گناہ میں مبتلا ہے، تو ہم فوراً آتے ہیں فخریہ انداز میں کہتے ہیں فلاں شخص کے اندر تو تمیز نہیں ہے، فلاں شخص بدتمیز ہے. اور اس کا غیر مستقیم طریقے سے انڈائریکٹلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں. ویسے دل نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا اراد ہے؟ تو لہٰذا یہ انسان کے اندر یہ چیز بہت پوشیدہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر فخر پیدا ہونے لگتا ہے، انانیت پیدا ہونے لگتی ہے. تو وہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. لیکن اگر ہم سیرت ائمہ میں دیکھیں گے تو نہیں، تکلیف ہوتی تھی، درد ہوتا تھا کہ خدا کے ایک سرمایہ ضائع کیوں ہو رہا ہے. لیکن عزیزان محترم، چونکہ اس قدر بدبختی کا شکار ہو چکے ہیں ہم کہ ہم ان صفات کو اپنے اندر ایجاد کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں. مثلاً ایک بہت مشہور معروف واقعہ ہے، ابھی خدمت عرض کرتے ہیں، صلوات پڑھنا ہوگا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری یا علی. جناب مالک اشتر، مولا علی کی خلافت کا دور ہے. جناب مالک اشتر گورنر ہے، خلافت کے سپاہ سالار ہیں فوج کے. ایک گلی سے گزر میں ایک شخص نے کچھ غلط الفاظ بولے ان کو. جب لوگوں نے متوجہ کیا اس شخص کو کہ یہ
سپہ سالاری ان کے ہاتھ میں ہے، ان کو تم پہچانے نہیں کیا، یہ جناب مالک اشتر تھے. اس شخص کے اوپر لرزہ طاری ہوتا ہے، خوف طاری ہوتا ہے. اس چیز کو ہم اپنے یہاں بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں. اگر ایک معمولی سا سپاہی یا دروگہ بھی آتا ہے تو ہم ایک احترام خوف لوگ معاشرے میں، سماج میں لوگوں کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے. جناب مالک اشتر پوری فوج کے سالار ہیں. وہ شخص کچھ غلط الفاظ سے کچھ بد کلامی کرتا ہے مالک اشتر سے. مالک اشتر بنا کچھ جواب دیے گزر جاتے ہیں. جب لوگ آس پاس کے لوگ اس شخص کو متوجہ کرتے ہیں کہ تم نے فلاں شخص کو برا بھلا کہا، تمہارا انجام تو ٹھیک نہیں ہوگا کہ تم نے ایسی شخصیت کو کہا ہے، تو فوراً خوف آتا ہے اس کے دل میں، گھبراتا ہے اور فوراً تعقب کرتا ہے مالک اشتر کا، پیچھے پیچھے جاتا ہے. جیسے ہی وہ مالک اشتر کے نزدیک پہنچتا ہے، مالک اشتر مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں. اور جیسے یہ شخص مسجد میں جاتا ہے، مالک اشتر نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں. اور جب جناب مالک اشتر نماز سے فارغ ہوتے ہیں، یہ شخص جاتا ہے معافی تلافی کے لیے کہ مجھے معاف کر دو. جناب مالک اشتر کے جواب سن اللہ اکبر. جناب مالک اشتر کہتے ہیں کہ میرا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا مسجد میں آنے کا، تم نے یہ بد کلامی کی، اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ میں خدا کی بارگاہ میں جاؤں اور تمہارے لیے 2 رکعت نماز پڑھوں اور تمہارے اخلاق میں بہتری کے لیے دعا کروں. صلوات پڑھیں آپ عزیزان محترم. یہ جذبہ اولیاء خدا میں آتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں کہ فلاں شخص برا ہے تو اس سے متنفر ہو جاتے نفرت کرتے ہیں، بلکہ اس کی اصلاح کے لیے گریہ ازاری کرتے ہیں، اس کی اصلاح کے لیے پریشان ہوتے ہیں اور ہر کام خدا کے لیے انجام دیتے ہیں. اس آیت کے ذیل میں علامہ طباطبائی صاحب نے تفسیر میزان میں بہت خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ اگر موت و حیات کو خلق کیا خدا نے آزمائش کے لیے، اور آزمائش یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ احسن عمل انجام دے سکے. اس احسن عمل کے لیے امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی علامہ طباطبائی صاحب نے تفسیر میزان میں کہ احسن عمل کی دار و مدار نیت پر ہے. یعنی عمل میں اگر حسن پایا جا رہا ہے تو تمہاری نیت پر ڈیپینڈ ہے. اگر کوئی شخص ایک نیک عمل بھی انجام دے رہا ہے لیکن اگر اس کی نیت میں دکھاوا ہے تو ارزش کے لحاظ سے اس کا عمل بے ارزش ہے. خدا کی نگاہ میں اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں، کوئی بھی حیثیت نہیں. کیوں؟ ایسا نہیں ہے کہ خدا ایک عموماً جو چیز رائج ہے ہم دیکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ خدا ایک جابر بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے جو ہر چیز پہ مواخذہ کرتا ہے. نہیں، جب روایتوں میں اس چیز کا ذکر ہے کہ خدا والدین سے بھی کئی گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اپنے بندوں سے بے شمار انگنت محبت کرتا ہے. تو یہ چیز کیوں ہے کہ ایک شخص اگر عمل انجام دے رہا ہے نیک لیکن اس کے اندر ریاکاری، اس کے اندر دکھاوا ہے، تو کیوں خدا اس چیز کو قبول نہیں کر رہا ہے؟ اگر وہ محبت کر رہا ہے تو قبول کر لے. یا کوئی بھی نیک عمل انجام ہوا یا کوئی بھی چیز ہوئی، مثلا ایک شخص غریب ہے، کوئی بھی شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو اگر خدا قادر مطلق ہے تو کیوں نہیں اس کی پریشانی کو دور کرتا؟ اگر وہ اپنے بندوں سے بے شمار بے پناہ محبت کرتا ہے، یہ چیز واضح ہے روایتوں کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے چیز بالکل واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو پھر کیوں خدا کی ذات اپنے بندوں کی ان چیزوں کو حل نہیں کرتا، ان مشکلات کو حل کیوں نہیں کرتا؟ ایک سوال. پھر اس چیز کے جواب میں علماء جو فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ خود ذات انسان ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو ہماری محبت میں چاہے ایک باپ اپنے بیٹے سے کر رہا ہو،
چاہے کوئی بھی گھر میں ایک بھائی اپنے بھائی سے کر رہا ہو، یا کوئی بھی ایک گھر کا بانی جو ہے، ایک گھر کا والی جو ہے، ایک گھر کو چلانے والا جو اس کا ہم و غم ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف زیادہ تر توجہ اپنی ضروریات پہ دے رہا ہے۔ مثلاً ایک والد ہے، اس کا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بیٹوں کو اچھی تعلیم دوں، پڑھاؤں لکھاؤں، شادی بیاہ گھر جتنی بھی ضروریات کی چیزیں ہیں اس کا ہم و غم یہ ہوتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، خدا کا ہم و غم جو ہے وہ ذات انسان ہے، وہ ذات انسان ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تو گویا اس نے اپنی آخرت برباد کر لی۔ ہم یہ فکر کرتے ہیں نہیں ہماری یہ 70-80 سالہ زندگی ہے، ہم اس میں زندگی گزاریں گے اور اس دنیا سے گزر جائیں گے، لیکن عزیزان محترم یہ مرحلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جیسے مولا علی علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے کہ اگر کسی چیز کا انجام سمجھ میں نہیں آئے تو اس کے آغاز پہ غور کرو، اس کے آغاز پہ غور کرو۔ اس دنیا میں حیات کا جو مقصد ہے وہ اگر ہم اس دنیا میں پیدائش پہ غور کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک بچے کی نشوونما ماں کی شکم میں ہوتی ہے، چند مہینوں کی مدت وہاں وہ گزارتا ہے، لیکن اس دنیا میں جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے زندگی گزارنے کے لیے وہ وجود میں اسی دنیا میں آتی ہے۔ مثلاً انسان کو اس دنیا میں ہاتھ کی ضرورت ہے، آنکھوں کی ضرورت ہے، کان کی ضرورت ہے، سارے اعضاء بدن کی جو ظاہر ہیں یا باطن میں ہیں سارے اعضاء بدن کی اس دنیا میں ضرورت پڑتی ہے۔ اس دنیا کی ضروریات الگ ہیں، وہاں نہ ماں کے شکم میں نہ دیکھنے کو کچھ ہے، نہ سننے کو کچھ ہے، نہ ہاتھ سے پکڑنے کے لیے کچھ ہے، نہ پیر سے چلنے کے لیے کوئی جگہ ہے، اور نہ کھانے کے لیے منہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن عزیزان محترم اگر ہم غور کریں گے تو اس دنیا میں جو بھی جتنی چند سالہ زندگی گزارنی ہمیں 50 سال 70 سال 80 سال جو بھی زندگی گزارنی ہے، اس زندگی کے لیے جو بھی چیزیں لازمات ہیں، جو ضروریات ہیں، وہ اسی دنیا میں تشکیل پا رہی ہوتی ہیں۔ اب روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ اب جب ہم اس دنیا میں آ گئے تو یہ بھی ایک ماں کی شکم جیسی حیثیت رکھتی ہے۔ اب ہمیں منتقل ہونا ہے، اب ہماری پیدائش جو ہوگی وہ عالم قبر میں یا عالم برزخ میں ہوگی۔ اب خدا بند متعال نے جتنی بھی چیزوں کو گناہ قرار دیا ہے وہ ہماری پیدائش پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور خود ایک غلط مفہوم یعنی کسی کے ذہن میں تو ہم نہیں جا سکتے، لیکن چونکہ اپنی ذہنوں کا دورہ کیا ہے، بچپن سے جو چیزوں کو سنتے آئے ہیں اور جو ایک خیال ذہن میں تھا، اور جب کچھ واقعاً جید علماء کی چیزوں کو توفیق ہوئی پڑھنے کی تو وہ خیال تبدیل ہوا۔ جیسے جب بچپن میں کچھ چیزوں کو سنتے تھے تو ایک خیال آتا، تصور آتا تھا کہ جنت جہنم ایک گھر کی طرح ہوگا، اور خدا بند متعال ایک جنت کا گھر ہوگا، ایک جہنم کا گھر ہوگا الگ سے، اور جہنم میں جہنمیوں کو ڈال دے گا، جنت میں جنتیوں کو ڈال دے گا۔ لیکن عزیزان محترم بہت خوبصورت تفسیر کی علماء نے اس کے ذیل میں اس کو واضح کیا، چاہے وہ قبر کے عذاب ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کے عذاب ہو۔ اگر ہم اس دنیا میں دیکھیں ایک انسان اگر ناقص پیدا ہوتا ہے، ایک انسان اگر ناقص پیدا ہو، اس کے پھیپھڑوں میں کچھ کمی ہو جائے مثلاً، تو وہ اس کھلی فضا میں بھی سانس نہیں لے سکتا، یا اگر اس کی آنکھوں میں کچھ کمی ہو جائے تو یہ اس روشنی میں بھی اس کی آنکھیں کچھ دیکھ نہیں سکتی ہیں، پیروں میں کچھ کمی آ جائے تو وہ چل نہیں سکتا ہے، تو اس دنیا میں ہی اس کی زندگی جہنم ہو گئی۔ اس لیے نہیں کہ یہ دنیا جہنم ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کی پیدائش میں نقص ہے، خود اس کے اندر ضعف ہے، کمزوری ہے۔ اب اگر ایک انسان اس دنیا میں جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، کہ الغرض جتنی بھی چیزوں کو خدا نے گناہ قرار دیا ہے اس چیز پہ پیہم مسلسل اگر اس چیز کو انجام دے رہا ہے تو یہ چیزیں اس کی آخرت کی پیدائش کے کارگر ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں بلکہ ان چیزوں کو، ان صفات کو ملکات کہتے ہیں، اور ملکات کو
عالم قبر میں جس چیز سے انسان کا بدن تشکیل پائے گا وہ یہی ملکات ہے، یہی وہ عادات ہے جن کو مسلسل انسان انجام دے رہا ہوتا ہے، وہ اعمال جس کو مسلسل انسان انجام دے رہا ہوتا ہے، یہی اعمال اس کے بدن بنیں گے عالم قبر میں۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اگر کوئی انسان یہ کہے کہ نہیں میں جھوٹ بولتا ہوں میرا تو فائدہ ہوتا ہے، میں غیبت کرتا ہوں تو مجھے تو بہت فائدہ ہو جاتا ہے، میں مکاری کرتا ہوں تو مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے، عزیزان گرامی چند وقت کے لیے وہ فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن جیسے اس چند مہینے کی مدت ماں کے شکم میں ایک بچے نے گزاری اور اس کے مقابلے میں یہ دنیا کئی گنا زیادہ بڑی ہے، اسی طریقے سے اس دنیا کے مقابلے میں عالم قبر کئی گنا زیادہ بڑا ہے۔ تو لہذا خدا کی رحیم نگاہیں ہماری پیدائش کو دیکھتی ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ انسان کی آخرت تباہ ہو، انسان ضعیف و ناتوان بدن کے ساتھ اس آخرت میں پیدا ہو۔ خدا نے مطلب نہیں چاہتا کہ ہم وہاں کی نعمتوں سے لذت نہیں اٹھا سکیں۔ اگر ایک بچہ اس دنیا میں ناقص پیدا ہوتا ہے تو یہاں کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، جو خوبصورتی رکھی ہے ایک نابینا اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ لہذا خدا کی نگاہیں ہمیشہ آخرت میں رہتی ہے۔ اس لیے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے علل الشرائع کتاب ہے جس میں صرف وجوہات بیان کی ہیں کہ کس وجہ سے یہ چیز ہے، اس میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ انسان کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی مثلا جتنے بھی انواع اقسام ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی ایسا ہے، کوئی ویسا ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کس وجہ سے ہے؟ اس میں سے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے کہ خداوند متعال انسان کو ہمیشہ اس حالت میں رکھتا ہے جس میں وہ زیادہ تر ایمان کے قریب رہ سکے، یعنی مسلسل خدا اس تگ و دو میں ہے، اس کوشش میں ہے کہ میرا بندہ ہلاکت کی طرف نہیں جائے۔ ایک بندہ سوچتا ہے کہ مثلا میں نے زندگی بھر یہ کام کیا پھر بھی میں غریب ہوں، یا میرے پاس چند چیز نہیں ہے، یا میں نے بہت محنت کی لیکن میرے پاس کوئی عہدہ نہیں آیا، تو واقعاً اگر غور کرے تو ممکن ہے کہ وہ انسان تکبر کا شکار ہو سکتا تھا، لیکن خدا نے اس کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑا ہے۔ واقعاً ایسے بندوں کو شکر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس سے بہتر ہے جس کو خدا نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے۔ ممکن ہے ایسے انسان کو جس کو خدا نے اس کے حال پہ چھوڑا ہو، اسے اس دنیا میں ظاہری عزت تو مل جائے لیکن اس کی آخرت تباہ ہو جائے۔ عزیزان محترم، اہم ترین چیز یہ ہے کہ انسان عالم قبر کی پیدائش کے لحاظ سے اپنی دنیا کی ساری چیزوں کو تنظیم کرے، سسٹمائز کرے، اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل میں غور کرے کہ ہماری آخرت پہ کیا اثر ڈال رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے اندر فساد پیدا ہوا جو امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، خروج کا مقصد کیا تھا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا۔ ایسا نگرانی سرگوار مظلوم کربلا، یہ جملہ خود ہمارے دکھا رہے کہ سید الشہداء ہم سے کتنا محبت کرتے، ساری چیزوں کو، سارے کنبے کو لے کے نکلنے کس لیے؟ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ تو اگر ہم خود کی اصلاح کے لیے اگر غور و فکر بھی نہ کریں تو واقعی یہ سید الشہداء سے طرفی ہوگی، یہ سید الشہداء پہ ظلم ہوگا، یہ ہر وقت کے امام پہ ظلم ہوگا۔ خواہشہ گرامی، پورا کربلا اسی لیے ہوا، سارے شہید، اللہ اکبر، اصحاب امام حسین علیہ السلام اپنی جانوں کو امام پر نثار کر دیا، اس لیے کہ امت کی بقا ہو سکے۔
امت میں فساد کو ختم کیا جا سکے. کربلا کا میدان، کربلا کی جنگ کوئی عام جنگ نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑا پیغام رکھتی ہے. روز عاشور ایک ایسا دن ہے جو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، جو تا نسل قائم رہے گا، جس کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا. روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے وہ قربانی دی ہے جو تا قیامت فراموش نہیں کی جا سکتی. جب تک انسان رہے گا اس ارض پر، جب تک انسانیت کی بقا کی دلیل یا عاشور ہے. حاضران گرامی، سوگواران مظلوم کربلا کا محتل کر روز عاشور گزرا ہے. امام حسین نے سارے انسان کی قربانی دی ہے. سارے انسان کی قربانی دینے کے بعد سارے بنی ہاشم کے جوان کی قربانی دی ہے. حتیٰ اپنے کڑیل جوان بیٹے جو سیرت میں صورت میں رسول خدا سے مشابہ تھے اس کی قربانی دی ہے. ہاں، جب کوئی خیام نہیں بچا امام حسین نے رخصت طلب کی اور جا کے میدان جنگ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا خدا کی بارگاہ میں. حاضران گرامی، جب سب شہید ہو گئے، امام بھی شہید ہو گئے، جناب زینب کا کردار نمایاں ہوتا ہے. مظلوم کربلا جناب زینب محافظ محمد بن کے ابھری ہے، قافلہ سالار بنی ہے بعد حسین. روایتوں میں ملتا ہے، شیخ مفید نے اپنے مکتب میں بیان کیا ہے کہ جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو ہر جنگ کا یہ قانون تھا کہ ہر جنگ میں مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا. جب لوگوں نے سپاہیوں نے پوچھا اپنے سالاروں سے کہ مال غنیمت کہاں ہے تو اس نے حکم دیا جا کے خیام پہ حملے کرو. اللہ اکبر. نہیں انہوں نے خیام پہ حملے کیے، گوشوارے چھینے، نہیں انہوں نے کیا ستم ڈھائے. حاضران گرامی، روایتوں کو جملہ ہے کہ جب کانوں سے گوشوارے چھینے تو ایسا نہیں کہ اتارا ہو بلکہ چھین لیے، کان کی لوے کٹ گئی. حاضران گرامی، اگر یہی تک ہوتا تو برداشت تھا، لیکن روایتوں میں نقل ہے کہ نہیں انہوں نے حد کر دی. جب یہی تک محدود نہیں رہے بلکہ بیویوں کی ردائیں بھی چھین لی اور انہیں اسیر کر دیا، خیموں میں آگ لگا دی. حاضران سوگواران مظلوم کربلا، آج 11 محرم ہے، 11 محرم کو ساری بیویاں اسیر ہے، بے مکنا چادر، بازو میں رسن بدی ہے، سواریوں کو منگایا جاتا ہے اور بے کجاوا سواریوں میں بیویوں کو سوار کیا جاتا ہے. حاضران مظلوم کربلا، اللہ اکبر، کیا قیامت کا منظر ہے. واقعہ بیوی کے صبر و جمیل دکھاتا ہے یہاں پہ کس قدر صبر سے کام لیا ہے جناب زینب نے. جناب زینب جب خیام میں آگ لگ گئی، روایتوں میں ملتا ہے کہ سارے بچے امام کے پاس جاتی ہیں اور اجازت طلب کرتی ہے کہ امام اپنی جانوں کو بچائے یا بے پردہ اپنا چادر اسی خیمے میں رہ جائے اور جل جائے. امام نے حکم دیا نہیں پھپھی اماں جانوں کو بچائے. اور جب بچے باہر نکلے خیام سے، روایتوں میں ملتا ہے کچھ بچے ادھر ادھر ہو گئے. سارے بچوں کو جناب زینب نے جمع کیا ہے اور کہا ہے بچوں میں آج قافلہ سالار ہوں. آج سے روایتوں میں ذکر ہے کہ جناب زینب دو زانو بیٹھ جاتی ہے اور خدا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے خدا مجھے قوت دینا، اے خدا میرے صبر میں اضافہ کرنا تاکہ میں ان یتیموں کا خیال رکھ سکوں. آج 11 محرم کو جب اسیر کیا گیا، قافلے پہ سوار کیا گیا، جناب زینب ساری بیویوں نے کہا کہ ہمیں شہداء کی لاشوں سے گزارا جائے، ہمیں گنج شہیدہ سے گزارا جائے، ہم اپنے شہداء پہ گریہ کرنا چاہتے ہیں. حاضران مظلوم کربلا، جب قافلے کو گنج شہیدہ سے گزارا گیا، کوئی بھی بیوی تحمل نہیں کر سکی، صبر سواریوں سے اپنے آپ کو لاشوں میں گرا دیا. ایک آہو بکا بلند ہو گئی، ایک گریہ
گزاری بپا صدا بلند ہو گئی. جناب زینب اپنے آپ کو امام حسین کے لاشے میں لے جاتی ہے. عزیزان گرامی ذرا غور و فکر کرے, یہاں پہ ایک اگر میت ہو جاتی ہے تو ہم اس قدر, اگر ہمارا کوئی عزیز ہو جو واقعاً سیرت میں اگر بلند مقام رکھتا ہو تو واقعاً ہمارا دل تحمل نہیں کر پاتا. اس بیوی نے کیسے اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھا ہوگا جو بے گور کفن تھا, جو بنا سر کا لاشا تھا, سر بریدہ لاشے کو کیسے دیکھا ہوگا. جناب زینب نے, جناب زینب ایسا گریہ آزاری کرتی ہے کہ دوست دشمن دونوں میں ایک کوہرا عام بپا ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ہی جناب زینب کی نگاہ جناب سید سجاد پہ پڑتی ہے فوراً اپنے آپ کو بھائی کے لاشے سے اٹھاتی ہے. دیکھتی جناب سجاد کی حالت متغیر ہو رہی ہے. جناب سید سجاد چونکہ بیمار نہ کرتے, اور جیسے ہی جناب زینب جناب سید سجاد کے پاس پہنچتی ہے کہتی ہے بیٹا سجاد کیا ہوا. عزیزان گرامی جناب سجاد کہا ہوکا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں پھوپھی اماں وہ بیٹے پہ کیا گزرے گی جب وہ بیٹا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو کہ اس کے سارے کنبے اپنے اس کے بابا اور سارے کنبے بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوئے ہو, اور وہ اتنا مجبور ہو نہ کسی کو غسل و کفن دے سکتا ہے نہ ہی غسل و کفن دے سکتا ہے. عزیزان گرامی اس جگہ جناب سجاد کی حالت اتنی متغیر ہوئی کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جیسے جاکنی کا عالم طاری ہو گیا ہو, جیسے جان پرواز کر جائے گی, روح پرواز کر جائے گی. اس جگہ میں جناب زینب ایک حدیث کو نقل کرتی ہے جو میں رسول اللہ سے سنی تھی اور کہتی ہے بیٹا سجاد تم فکر نہیں کرو, میں نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے کسی جگہ تمہارے بابا کے لاشا میں گور کفن پڑا ہوا ہے, ایک دور آئے گا جہاں پہ اہل ولا اسی قبر حسین کا طواف کریں گے. سیارب الذین ظلموا ایام التنزیہ. ایک بار سورہ حمد و تین رسول اخلاص کی تلاوت فرما کر سید احتشام حسین بن ضمیر حسن, سید عارف حسین بن حسین بن حسین, فطرتی بیگم بنت محمدی, منظور حسین بن ضمیر حسن, ضمیر حسین بن تصدق حسین اور قیصری بیگم بنت صابر حسن کی روح کو اس بات